میرے دوستو کہ رب کریم نے ہمیں مکان عطا کیا، رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو گھر عطا فرمایا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو سڑکوں پر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی تو تمنائیں ہوا کرتی ہیں، ان کے دل کے اندر بھی کچھ حسرتیں ہوتی ہیں کہ ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کاش کوئی ہمارے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ ہوتی۔ وہ تو بیچارے خیمے لگا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو ان کے خیمے گرنے لگتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو ان کے نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری کی سخت سردیاں میں بھی اسی خیموں میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ رب کریم ہمیں عزتوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے چھت عطا فرمایا، جس نعمت ہے کہ ہم اس گھر پہ رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم غور کریں کہ جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو باہر جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بیچارہ معذور فقیر ہمیں ملتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، وہ فقیر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، مگر رب کریم نے اسے ایسے حال میں رکھ دیا ہے کہ اسے دوسرے سے مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، وہ جوان بھی ہوا کرتے ہیں، بوڑھے بھی ہوا کرتے ہیں، ان میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جن کے سر پر دوپٹہ بھی پورا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ وہ بھی تو میرے عزیزو آخر کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ میرے دوستو ہماری بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں عزتوں کی روٹی کھاتی ہیں، جبکہ عورتیں تو بیچاری مانگ کر کھاتی ہیں۔ کبھی کوئی ٹکڑا مل گیا، کبھی کوئی ٹکڑا ملا، کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے پسند کے کھانے دسترخوان پر کھاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے، ہماری عزتوں کو غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ان کو کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں کاروبار عطا فرمایا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ان بہت ساری نعمتوں سے میرے عزیز ایک نعمت اور بھی ہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھے تو رب کریم نے ہم سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اس کی قدر و قیمت ذرا ان سے پوچھئے جو بے اولاد ہوتے ہیں، اس عورت سے پوچھئے جس کی شادی کو کئی سال گزر گئے اور اس کو اولاد کی نعمت نہیں ملی، اس کے دل میں بھی کتنی تمنا ہوتی ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرماتا، میں بھی صاحب اولاد ہو جاتی، میرے گھر میں بھی کوئی کھیلنے والا بچہ ہوتا، میرا گھر بھی آباد ہو جاتا، میرا گھر بھی مجھے باغ کی طرح لگتا، مگر اس کی دل کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ کتنی عورتوں کو دیکھا جنہیں شوہر کا پیار بھی نصیب ہے، گھر میں مال و دولت بھی نصیب ہے، بڑا اللہ نے اس کو نوازا ہے، مگر ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی ہمیں یہ گھر میں دل نہیں لگتا، یہ گھر ہم کو کھانے کو آتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے کس کام کا، جب اس میں کھیلنے کے لیے اللہ نے کوئی بیٹا ہی نہیں دیا۔ اس ماں کے دل میں کتنی حسرت ہوتی ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح اس ماں کے حسرت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اگر یہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہیں تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگتی ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اس کی سب سے پہلی دعا
اولاد کے متعلق ہوتی ہے۔ لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور یہ بیچاری تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے ایک نعمت مانگتی ہے جو اسے حاصل نہیں۔ کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، تلاوت کرنے کے بعد یہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتی ہیں، رب کریم مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ کبھی کسی اچھی محفل یا مجلس کا پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کی مجلس ہے، یہ وہاں پہنچتی ہیں اور دعائیں مانگتی ہیں یا دعا کی درخواست کرتی ہیں، اے اللہ یہ تیرے نیک لوگوں کی محفل ہے، اپنے نیک بندوں کی برکت سے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یہ عورت حج پر گئی، غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ رب کریم مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، اس نے دعائیں مانگی، رب کریم اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جہاں اسے قبولیت کے آثار نظر آتے ہیں وہ اپنے دکھ اللہ کے سامنے روتی ہیں، ہر وقت یہ فریادیں کرتی ہیں، مانگتی ہیں، اس کو کوئی پڑھنے کو کوئی تسبیح بتا دے، اسے کوئی راتوں کو جاگ کر وظیفہ کرنا بتا دے، یہ راتوں کو بھی جاگ کر وظیفہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ بیچاری وضو کر کے گھنٹوں مصلی پر بیٹھی رہتی ہیں، اس سے گھر میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، اتنا بڑا گھر اسے ویران لگتا ہے۔ اس کے دل کے حسرت کا اندازہ لگائیے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، محبت کرنے والا شوہر بھی ہے، دنیا کی عزت بھی ہے، مگر یہ سب چیز اس کو معمولی نظر آتی ہے کیونکہ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت عطا نہیں کی۔ اگر یہ مال دے کر اولاد خرید سکتی تھی تو بھلا یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتی۔ اگر محنت کر کے اولاد کہیں سے لا سکتی تو یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی جانے سے پیچھے نہ ہٹتی، مگر یہ نعمت میرے عزیزو رب کریم جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ نعمت اللہ کے خزانوں میں ملا کرتا ہے، جب وہ نہیں عطا کرتا تو دنیا کے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، سب حکیموں کی حکمت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میاں بیوی میں کوئی نقص بھی نہیں ہے مگر میرے مولا کی مرضی نہیں۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر سالوں کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جوانی گزرنے کے قریب ہو جاتی ہے مگر دلوں کی حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں، پھر بھی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ ارے میرے آپ کی تو بات کیا کرنی، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے انبیاء نبینا علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مقبول بندے ہیں، مگر اللہ نے ان کو اولاد عطا نہیں کی۔ ان کے دل میں بھی اللہ نے یہ محبت ڈالی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے مگر اللہ نے اولاد کے بارے میں دل میں ایک تمنا پیدا کر دی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی نعمت مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ وقت کے نبی ہیں، ان کی کیسی مقبول دعائیں ہوگی میرے عزیزوں، مگر عمر گزر گئی دعائیں مانگتے ہوئے، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، آخر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار آپ تو میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، میرے کالے بال سفید ہو گئے، اے میرے مولا تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ میں نے ساری زندگی تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، پروردگار مایوس اب بھی نہیں ہوں، اس بڑھاپے میں بھی دل میں یہ امید ضرور ہے، رب کریم تیرا در کبھی نہ کبھی کھلے گا اور تو مجھے نعمت عطا فرمائے گا۔ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، رب کریم نے دعا کو قبول فرما لیا اور اس بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ چنانچہ وہ نعمت جس کے لیے وقت کے انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے، تب اللہ کریم نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ کتنے نوجوان ہیں جن کی شادی ہوتی ہے،
2-4 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو بیٹے بھی عطا کر دیتے ہیں، بیٹیاں بھی عطا کر دیتے ہیں، ایک سے زیادہ اولاد ہو جاتی ہیں۔ یہ رب کریم کی ہم پر کتنی رحمت ہے کہ گھروں کے اندر یہ بچے کھیلتے نظر آتے ہیں، یہ کتنا پیار ہم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بیٹی پیار کرتی ہے، کبھی بیٹا پیار کرتا ہے، کوئی ہمیں ابو کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ضد کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی پاس آ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہم تو دنیا کا سارا مال خرچ کر دیتے تو بھی یہ نعمت نہیں مل سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ نعمت سے ہمیں نوازا۔ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت میرے عزیزو اور ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ جب کبھی ہماری جو ہے بیوی پہ نظر پڑے، گھر والے پر نظر پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت سے تمہاری شادی کروا دی جو ایمان والی عورت ہے، ایسی عورت کے ساتھ شادی کروا دی جو شوہر کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے، غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، جس کے چہرے پر اللہ نے شرم و حیا، جس کو اللہ نے نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، جو انسان کے لیے عزت اور پاکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتی ہے، جو اولاد کی تربیت کی ذریعہ بن جاتی ہے، تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو انسان کے پیچھے اس کے گھر بار کی خیر خبر کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کو دیکھیں تو شکر ادا کریں، اولاد کو دیکھیں تو شکر ادا کریں، اپنی صحت کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اچھی شکل کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی اور رحمت فرمائی ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری حالت تو ایسی ہے کہ طرح طرح کے کھانے تو کھا لیتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنا بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں لیکن کبھی آخری وقت میں دعا پڑھنا بھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا، بہترین چیز اللہ نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا پلایا، ہم ان کو پیتے ہوئے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ سوچیے تو صحیح کہ اللہ نے جو ہمیں کھانے کی جو نعمت دی ہے، یہ جو روٹی جو ہمارے سامنے آتی ہے، میرے عزیزوں، یہ روٹی کا ایک پہلے دانہ ہوتا ہے، کسی کسان نے اسے کھیت میں ڈالا، کسی نے زمین کو تیار کیا، پھر زمین سے اس کو نمی ملی، پھر اوپر سے سورج نے اسے حرارت پہنچائی، پھر چاند نے اس کو روشنی دی، کبھی ہوا نے اس کو اوپر جو ہے محنت کی اور اس میں اضافہ ہوا، وہ بڑھتا چلا گیا، اتنی چیزیں اس پر عمل ہوئی اور محنت لگی، بالا آخر یہ فصل بنی۔ کسی نے اسے کاٹا ہوگا، کسی نے اسے صاف کیا ہوگا، کسی نے اسے پیسا ہوگا اور کسی نے اس کو گوندا ہوگا، ارے کسی نے پکایا ہوگا۔ اتنی محنت اور قربانی سے جب وہ روٹی ہمارے سامنے آتی ہے، ہم کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اتنا خیال ہوتا کہ ہم کھاتے ہوئے بسم اللہ ہی پڑھ لیتے، ہم کھاتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کر لیتے۔ رب کریم تیری کتنی نعمت ہے جن کو کھا کر ہم دنیا میں زندگی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار رب کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ تم بارش کے پانی کے قطرے کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ کوئی آپ سے کہے
ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گن سکتے ہو تو آپ کہیں گے نہیں گن سکتے۔ کوئی آپ سے کہے ساری دنیا کی درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہو تو آپ کہیں گے نہیں گن سکتے۔ لیکن میرے دوستو، یہ عاجز پھر بھی عرض کرتا ہے کہ بارش کے پانی کے قطروں کو گننا ممکن ہے، آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، لیکن مولا کریم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ میرے پروردگار، جب تیری اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں تو ہم تیرے کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ تو ہم جو ہے نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں کی ناقدری کرنا وبال ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ ایک بستی والوں کی جس میں امن تھا اور اطمینان تھا، دو لفظ استعمال کیے کہ اس بستی والوں کو امن بھی نصیب تھا اور اطمینان بھی تھا۔ امن کا کیا مطلب کہ ان کو باہر کے دشمن کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ اطمینان کا کیا مطلب کوئی اندر کا غم بھی نہیں تھا، اطمینان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی زندگی دی تھی کہ ان کے اوپر نہ کوئی غم تھا نہ کوئی خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاروں طرف سے رزق کی بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں اور خوف کا لباس پہنا دیا، کیونکہ وہ کام ہی ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اگر غور کریں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو پہلے سب کچھ نصیب تھا، بالا آخر اللہ نے بھوک اور جو ہے تنگ کر دیا۔ خود آگے کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو یہ حال تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ خود کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں ایک خوف سا رہتا ہے، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی میرا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی شوہر بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کو ڈاکٹروں کے پاس جانا رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں، ہر وقت خوف سا رہتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ باتیں آپ کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف کا لباس پہنا دیا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ روتا پھرتا ہے، دل خوف سے بھر گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسند، رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر میری نعمتوں کے اثرات ظاہر ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے نعمتیں دی وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں، مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو میرا کھائے وہ میرا شکر ادا کرے، میری تعریف کرے، اس لیے کہ ہر دینے والا اس بات کو پسند کرتا ہے جب کسی کو دیا جائے تو وہ بندہ احسان کو تسلیم کرے، ہاں میرے اوپر فلاں فلاں کا احسان ہے۔ رب کریم تو بڑی عظمتوں والے، رب کریم تو بڑی عظمتوں والے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا دیا کہ بن مانگے دیا، اب ہمیں چاہیے کہ اب رب کریم کا احسان مانے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں۔ آج ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں،
آج ہم اور آپ اکثر شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا تو سنتا ہی نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہم دعا مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ وہ جی کیا کریں، ہم نے تو بہت بڑا کچھ پڑھا بھی ہے۔ یہ سارے شکایت شکوے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر دیا۔ ہمارے شکووں اور شکایت کی اصل وجہ یہی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کیا احسان جتلاتے پھرتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، کیا عبادتیں کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں، یہ تو پروردگار کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے آنے کی توفیق عطا فرما دی، اس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو ہم اللہ رب العزت کا احسان مانیں کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے اور اپنی عبادات سے اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے۔ آج یہ عمل امت میں گھٹتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں واپس لیتے چلے جا رہے ہیں۔ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے قوم سے کہا کہ تمہاری لیے قوم سبا کے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس اللہ نے بہت سارے باغات دیے تھے، جس راستے پہ یہ چلتے تھے ان کے دائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا، بائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا۔ پھر پروردگار کا ان پر کیا حکم تھا؟ فرمایا تم اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شکر والا اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنا پاکیزہ شہر ہے کہ ان کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، تاکہ میں تمہیں ظاہر میں بھی عزتیں دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی دھو کر رکھ دوں گا، اور تمہیں روز محشر کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ لیکن ہم پوری طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے کے طریقے، ہماری حالت یہ ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے سناؤ جی کیا کیسا، سناؤ جی کام کیسا چل رہا ہے، اب ہم جواب دیتے ہیں بس جی گزارا ہے۔ حالانکہ یہ وہ آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے جس کی کئی دکانیں ہیں، کئی مکانات ہیں، جو اگر خود کھا پی لیتا ہے مگر اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مال جمع ہے، بچا ہوا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ او خدا کے بندے، تیری زبان کیوں چھوٹی ہو گئی؟ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریف ادا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی وزیر تیرے بچے کی نوکری لگوا دے تو جگہ جگہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ آج فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی۔ ارے اس بندے نے تجھ پر چھوٹا سا احسان کیا، تو اتنا احسان مند ہو جاتا ہے۔ تیرے پروردگار کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، تو اس کے احسانات کی تعریف نہیں کرتا۔ پوچھا بھی جاتا ہے سناؤ کاروبار کیسا ہے، کہتا او جی بس گزارا ہے، تجھے چاہیے تو یہ تھا، یوں کہتا میرے مولا کا کرم ہے، میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا رب کریم نے مجھے عطا کر دیا، میں تو اس قابل نہ تھا کہ میں پروردگار کا کن الفاظ کا شکر ادا کروں۔ میرے دوستو، ہم اپنے رب کے گن گایا کریں، کہا کریں پروردگار نے مجھ پر اتنا کرم کیا، یقیناً میں اس قابل نہ تھا، میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو ساری زندگی اگر اس عبادت میں گزار دوں تو بھی پھر بھی میں اس اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا جواب دیں جس سے پروردگار کی عظمتیں ظاہر ہوں، اس کی تعریفیں ہوں کہ پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کا سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو اپنے اوپر کتنی ہی نعمتیں ایسے نظر آئے گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ رب کریم مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔
ارے اور تو اور رب کریم نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ آج ہم دنیا کے اندر عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ رب کریم نے ہمیں چھپائے رکھا ہے۔ یہ پروردگار کا کتنا بڑا کرم ہے جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں۔ یہ مولا کی صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ اگر پروردگار اپنی ستاری کی چادر ہم پہ نہ پھیلاتا، وہ اگر ہمارے عیبوں کی چادر ہمارے اوپر، اگر وہ اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر نہ ڈال دیتا تو ہمارے عیب لوگوں کے اوپر کھل جاتے، اور ہمارے اندر کے جذبات وہ اگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو میرے عزیز و ہم اور آپ شرمندہ سے پانی پانی ہو جاتے، چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ سوچئے کہ ہمارے اندر کی کیفیتیں کیا ہوتی، اوپر سے لوگ ہمیں کیا سمجھتے۔ یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں، یہ بھی تو مولا کا کرم ہے کہ پروردگار نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ آج لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس نے ہماری تعریف کی اس نے در حقیقت پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ سچی بات یہی ہے، اگر مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے، اگر مخلوق خالق کی تعریف کرے تو یہ بھی اس پروردگار کی تعریف ہے، اگر خالق مخلوق کی تعریف کرے تو یہ بھی اسی مولا کی تعریف ہے، اگر خالق اپنی تعریف آپ کرے تو یہ بھی میرے اللہ کی تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اس کو جو ہے زیبا دیتی ہیں اور اسی کو سستا ہے، سب تعریفوں کی شان اس کو زیبا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہی بات سستی ہے، سب تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو غور سے دیکھیں اور پروردگار کا شکر ادا کیا کریں کہ میرے اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی فقیر سائل آ کر تمہارے سامنے سوال کرے تو تم اس کی صحت کو نہ دیکھا کرو، اس کو جھرک نہ دیا کرو، اس کو جھرکا نہ کرو، بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرو۔ اگر معذور دیکھو تو زیادہ سے زیادہ دے دیا کرو، مگر خالی نہ بھیجا کرو۔ پروردگار کا حکم بھی تو یہی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم سوال کرنے والوں کو انکار نہ کرو۔ اس کے حالات کیسے ہیں یہ تو وہی جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے۔ جو سوال کی ذلت کو برداشت کر چکا ہے، آپ تو اس لیے اس کو دے دیں کیونکہ پروردگار نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر وہ مالک چاہتا تو تمہیں اس کی جگہ کھڑا کر کر تمہیں بھی مانگنے والا بنا دیتا، اسے تمہاری جگہ پہ لے آتا، مگر پروردگار نے تمہیں آج دینے والا بنایا۔ اس لیے جب کوئی مانگنے آیا کرے تو ڈر جایا کرو، تیرا رب تیرا شکر ہے کہ رب کریم تو کتنا بڑا مجھ پہ کرم فرمایا کہ میرے ہاتھ بھی دوسروں کے سامنے پھیل سکتے تھے، تو مجھے بھی جو ہے مانگنے والا بنا سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ میرے گھر کے لوگ بیوی اور بچوں کے بھی ہاتھ کسی کے سامنے پھیل سکتے تھے، میری بیوی کے ہاتھ بھی پھیل سکتے تھے۔ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عزت کے حالات میں رکھا اور ہمیں مانگنے والے کے بجائے دینے والا بنایا۔ اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کا لفظ اکثر بھول جاتے ہیں، نہیں بولتے۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے سناؤ تمہارا کیا حال ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا الحمدللہ میری صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح رکھا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رہنے کو گھر عطا فرمایا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، الحمدللہ میں نے کھانا کھایا۔ ہماری بات میں گفتگو میں الحمدللہ کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ارے پروردگار کو خود کہنا پڑا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار بندے ہیں۔ سوچئے تو صحیح میرے عزیزو، اس پروردگار کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جس پروردگار کی نعمتیں
تمام انسانوں پر ہے، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے اور پرائیوں کو بھی دیتا ہے، وہ جو ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور غیر ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ پھر بھی میرے عزیز ہم جو ہے اس اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔